میرے نہایت قابل احترام طلباء قرآن معذرت خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ آج 5 نومبر 2023 ہے، اور آج جو اپنے درس کا آغاز ہے وہ ہم انشاءاللہ شروع کریں گے سورہ الانبیاء، صفحہ نمبر 407 ہے، اس کی آیت نمبر 10۔ دیکھیں کیا فرمان الہی ہے۔ کتنی ہم لاپرواہی میں بیٹھے ہیں قرآن کو چھوڑ کر۔ قرآن کو چھوڑنے کا یہ رزلٹ جو ہمارے سامنے ہے اس وقت دنیا میں، 2 ارب انسان ہیں مسلمان، سارے کے سارے ایڈورس پوزیشن میں ہیں، زیر عطاب ہے، مفلوق الحال ہے، کوئی شے نہیں ہے دنیا کے اندر مسلمان کی، چاہے وہ کوئی اسٹیٹ ہو چاہے انڈیویجول ہو، کوئی شے نہیں ہے۔ کوئی پوچھ رہا مسلمان کو، ہزاروں بندے آتے ہیں، روز قتل ہو رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ کیوں کہ ہم نے اس کتاب کو چھوڑ کے ہم نے اپنا وزن کم کر دیا ہوا ہے۔ اس کتاب کے ساتھ وزن بنتا ہے انسان کا، مومن کا خاص طور پر، اس کے ساتھ اس کا جوڑ ہو تو اس کا ویٹ بنتا ہے، اس کے ساتھ جوڑ نہ ہو چاہے 10 ارب انسان کیوں نہ ہے، ان کا کوئی ویٹ ہی نہیں۔ تو ان سے آیت مبارکہ نے 407 صفحہ سورہ الانبیاء کی آیت 10۔ ہاں جی فرمایا کہ لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ یہ قرآن ہے، جتنا مرضی پڑھتے جائیں آپ، جتنا مرضی آپ اس میں سے مال نکالتے جائیں، لیکن جو آپ کو غور کرنے کی چیز ہے اس پر قرآن توجہ دلا رہا ہے۔ کہتے ہیں قرآن جو ہے، یہ کتاب جو ہے بھیجی تو ہم نے نازل کی۔ اللہ فرما رہے لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ، ہم نے نازل کی تم سب کی جانب، الناس کی جانب، ہیومینٹی آن دا ہول کی جانب، کتاب ہماری ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں ہم نے بھیجا ہے، ہم نے نازل کی ہے کتاب فیہ ذکرکم، اس میں ذکر کن کا ہے؟ اس میں ذکر تمہارا ہے، بندے لگے، الناس کا ہے، عوام، پیپلز، ہیومینٹی آن دا ہول، بنی انسان کے حوالے سے ذکر کیا گیا ہے۔ کبھی انسان نے بھی سوچا کہ اس کے میرا ذکر، میں اپنا ذکر پڑھ لوں کہ مجھے کیوں بھیجا اللہ نے، میرا پرپس کیا ہے یہاں آنے کا، مجھے 2 کان 2 ہاتھ آنکھیں یہ سب وجود عطا کہ کیوں کیا عطا؟ اچھا تھا ہم بھی حیوان بن جاتے، کوئی حساب کتاب نہ ہوتا، لیکن اب تو حساب کتاب دینا پڑے گا۔ فیہ ذکرکم، کتاب ہماری، ذکر تمہارا۔ کبھی آپ نے اپنا ذکر پڑھا ہے اس کے اندر سے؟ تو پھر کیا فائدہ؟ کیا مسلمانی ہو، کیا ہمارے کرتوتے ہیں، سارا پاکستان آپ کے سامنے کس کے غلاموں میں مصیبتوں میں مبتلا ہے، کوئی پرسانی حال نہیں ہے اس سوسائٹی کا، اس معاشرے کو، کیونکہ ہم نے کبھی اس کتاب کو اس انداز سے لیا نہیں کہ یہ ہماری باتیں کرتی ہے، ہمارے فائدے کی باتیں کرتی، کبھی اس انداز سے نہیں ہے۔ ہم نے اس کو رکھا ہے مردوں کو بخش مارنے کے لیے، مردے اسے مردے بخشے جاتے ہیں، مردے نہ چلنے کی بولیے گا۔
مردوں سے کیا فرمائے افلا تعقلون، کبھی عقل استعمال کی ہے؟ انسان یہ کتاب ہم نے بھیجی اور فری آف کاسٹ بھیجی ہے، کوئی پیسہ نہیں لیا اللہ نے، کوئی ہماری محنت نہیں آئی اس کو حاصل کرنے میں۔ اسی طرح اب آگے چلا، اللہ تعالیٰ کیسی بھرائی ہوئی آواز میں یہ بات کہہ رہے ہیں۔ 698 صفحہ سورہ الحدید۔ یہ میں جب آیت پڑھتا ہوں ملاحظہ کرتا ہوں، یہ یقین جانے ڈونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، پشیمانی ہوتی ہے، افسوس آتا ہے اپنے اوپر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ آیت نمبر 16 ہے، صفحہ نمبر 698 سورہ الحدید، آیت نمبر ہے 16۔ یہ دل کو ہلانے والی آیت ہے جو پیچھے پڑھا ہے نا، فی ذکرکم۔ اب کہاں یہاں اللہ تعالیٰ کس انداز میں بات کر رہے ہیں؟ جیسے ایک باپ شفیق ہو نا، پراپرٹی بیچ مارے، اولاد اس کی نالائق نکل رہی ہے، وہ سنبھال نہیں سکتی، اجاڑ دے گی اس کو، باپ ان کو نصیحت وصیت کرتا چلا جا رہا ہے، لیکن اولاد یہ دھیان نہیں دیتی۔ یہ اس کے اندر ایسا آپ کو ملے گا ایسنس۔ فرمایا علم، یعنی یہ بھرائی ہوئی آواز سے اللہ فرما رہے ہیں، یہ خطاب کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ۔ 1445 سال ہو گئے اس کتاب کو آئے، یہ ریکارڈ کی ہے اللہ نے۔ یہ اس وقت دیکھیں، وہ اس وقت تو مومن بن گئے تھے لوگ، قرآن کے ساتھ جڑ گئے۔ یہ آیت ہمارے لیے ہے، خاص ہمارے، یہ قیامت تک چلیں۔ اللہ فرما رہے ہیں علم یعنی للذین آمنوا، ایمان والوں کو مخاطب کر کے یہ بات کہی جا رہی ہے۔ کہتے ہیں ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، دیکھیں اے ایمان بولو، تمہارے دل میں کبھی جن پنجابی کے اندر جھولکا نہیں پھریا، کبھی کوئی آئے ہی ہے تو حرارت پیدا محسوس کی ہے تم نے؟ علم یعنی تمہارے پر وہ ٹائم نہیں آیا، ایمان بولو، انتخشا خشیت پیدا ہو تمہارے دل میں، قلوبہم لذکر اللہ، اس ذکر میں، قرآن جس میں تمہارا ذکر کیا گیا ہے، تمہارا فلسفہ بیان کیا گیا ہے، تمہیں واضح ہدایت دی گئی ہے زندگی گزارنے کی، کبھی تمہارا جھکاؤ ہوا نہیں اس کتاب کی طرف۔ انتخشع، تمہارے دلوں میں کبھی بھی کوئی جلا پیدا نہیں ہوئی، الیکٹریفیکیشن نہیں۔ یہ ایمان بولنے سے بات کر رہے ہیں، الناس سے بات نہیں کر رہا، ایمان والے سے کہہ رہے ہیں تمہارے دلوں میں کوئی جھکاؤ پیدا ہی نہیں ہوا اس قرآن کے لیے، کہاں گم ہو گئے، کہاں کھو گئے؟ یہ تو بہت بڑی میراث دی تھی ہم آپ کو، مقام میں، یہ جو آپ کو تو مقام ملنا تھا، اس کے لیے مقام بلند عطا کرنا تھا ہم نے تم نے اس کو، تمہارے دل میں کبھی خشیت پیدا نہیں ہوئی، حلوے مانڈے کھارے، جنتر منتر کر لے، اس کتاب کے ذریعے ورد وظیفے کر لے، ہے نہیں، من گھڑت قصے بنائی ہیں، وہ تشریحاں کر لی ہیں۔ یہ کتاب اس لیے آئی ہے ان تخشع، کب آئے گا وہ ٹائم تمہارے دل جھکیں گے اس کے آگے، خشیت پیدا ہوئی، کب آئے گا ٹائم؟ 14 صدیاں بیت گئی ہیں،
اب تو ہماری کٹائی ہو چکی ہے ایک خطے میں، تمہاری بچے تمہارے خواتین ذبح ہو رہی ہیں، تم کیا کر رہے ہو؟ 2 ارب انسان، 2 ارب مسلمان ہو، بڑی بڑی ریاستیں، بڑی بڑی بادشاہتیں لے کے بیٹھے ہوئے، کیوں کیا وجہ ڈر رہے ہو؟ ڈر اس وجہ سے ہے تمہارے پاس قرآن نہیں ہے۔ وہ چند صحابہ تھے جن کے پاس قرآن تھا، کہاں کے کام چھا گئے، کون کی سی قوتیں اس زمانے میں تھیں، سب کو مٹ کرتے چلے گئے۔ کوئی صحابہ سامان نہیں تھا ان کے پاس۔ ایران جیسی اتنی بڑی مملکت میں چند صحابہ ہی گئے تھے، وہ اڑا کے آتے ہیں، جتنی بھی نکل گئے، کیوں کہ کتاب ان کے پاس تھی، ان کا فہم تھا۔ وہ حیران تھے یہ کہاں سے آ گئے عرب، اونٹوں کو چرانے والے، بکریوں کو پالنے والے، یہ ہمیں آ کے تہذیب بتا رہے ہیں، اخلاقیات بتا رہے ہیں، اللہ کا کنسیپٹ یہ کہاں سے مخلوق آ گئی ہے؟ کبھی انہوں نے ایران والوں نے عربوں کو خط نہیں لائے، انہیں جب فتح کیا وہ حیران بھکے سرنڈر کرنا پڑا، اتنی بڑی، کیوں؟ یہ کتاب تھی، اس کا فہم تھا ان کے پاس، ان کے دوسروں کے پاس نہیں تھا۔ یہ ہوتی ڈیفینس، یہ ڈیفینس لائن ہے قرآن مومن کی۔ تو اللہ فرمایا وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ، یہ جو اللہ نے نازل کی کتاب کی ہے یہ الحق بیس سے، فیکٹس بیس سے، حقائق پر مبنی کتاب ہے، تمہیں حقائق سے یہ آگاہ کرتی ہے۔ کب آئے گا ٹائم، کب تمہارا دل پسیجے گا اس کتاب میں سے مال نکالنے کے لیے، کب راہ پر آئے گا؟ یہ اس طرح خطاب ہو رہا ہے، اور ہمیں خطاب ہو رہا ہے، ہر دور کے لیے۔ ہم نے تو اس کو سجا بنا کے جردانوں میں سیٹ کیا ہوا ہے نا، الماریاں، مٹی پہ نہ پڑ جائے اس کو۔ تو اپنی کیفی دیکھیں ہم کس حالت میں، ساری امت تتر پتر کا شکار ہے۔ ان مذہب پرستوں نے، فرقہ پرستوں نے ٹوٹ پھوٹ ڈال دی ہے ساری امت کے اندر، نفرت، دشمنیاں، عداوتیں، سینہ زوریاں، یہ جو چادریں چڑھاتے ہیں یا جا کے مردوں کی قبر کے اوپر، مٹی کے اوپر، یہ کس قانون کے تحت تم یہ کام کرتے ہو؟ بابے بنائے ہیں اپنے ساز، اپنے شفیع، یہ کس نے اختیار دیا تمہیں؟ کبھی سوچا ان باتوں کو؟ کب تمہارا ذہن اس طرف جانا ہے، عقل کب استعمال کر رہی ہے؟ افلا تعقلون، کتاب ہماری، ذکر تمہارا، گولڈن پرنسپل ان کتاب میں درج کیے ہیں۔ تمہیں کیا ہو گیا؟ فرمایا وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ۔ یہ کب ہم اس کا بیڑا اٹھائیں گے؟ کب اس قرآن کو باہر جا کے پھیلائیں گے لوگوں کے اندر، اپنی فیملیز کے اندر؟ اللہ فرمائے مت ہو جانا ان لوگوں میں سے، وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ، کہ آپ کے پہلے ہم نے دی تھی کتاب، یہودیوں کو، نصرانی کو بھی کتاب دی، لیکن ہوا یہ جب ذرا ٹائم گزر گیا، جیسے ہمارا حال ہے، 14 سال گزر گئے، ہم نے اس کو بھلا دیا، وہ بھی چھوڑ گئے تھے، یہود اور نصارہ، عیسائی، وہ بھی اوریجنل ٹیکسٹ چھوڑ گئے۔ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ، جو ٹائم گزرتا گیا
ان امتوں کا جو دل تھی نا ان لوگوں کے وہ کیا ہو گئے سخت دل ہو گیا پتھر. جیسے ہم ہیں ہمارے پر جتنا مرضی یہ پانی ڈیلتے جائیں ہم تب مس نہیں ہوتے. اب کیا کہ ٹائم کم ہوتا ہے باتیں تو بہت کرانے بتانے گئے. فقصت قلوبہم ان کے بھی دل سخت ہو گئے تھے اور اتنے سخت فاہی کل حجار جیسے پتھر ہوتے ہیں پتھر سے بڑھ کر. قرآن انسان کو نرم کرتا ہے رحم دلی سکھاتا ہے زندگی گزارنے کے اصول بتاتا ہے. تو ہم نے چھوڑ کے کیا کما لیا سوائے ضلالت کی کیا مسلمان کے کیا حصے میں سوائے ضلالت. اور فرمایا وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ فاسق ہر طرف. ہمارے معاشرے میں ہم خود بھی فاسق ہیں کیونکہ قرآن کو چھوڑا ہوا ہے. وہ وہاں استغاثہ ہوگا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمارے خلاف جو کہتے ہیں سفارش ہونی ہے جو سفارش کہتے ہیں ہونی ہے اس نبی اعظم نے ہی ہمارے خلاف استغاثہ دائر کرنا ہے. یہ سورہ الفرقان ہے. اور کہیں گے کھڑے ہو کے مولا کی بارگاہ میں یہ جنہوں نے بنایا ہوا ہے سفارشی پروگرام وہ کہتے ہیں تمہارے خلاف میں نے درخواست دینی ہے بارگاہ الہی میں کھڑے ہو کے. یہ دیکھ لیں پتہ نہیں آپ پہلے سنی ہوگی دوبارہ ریڈی کر لیں. یہ آیت سورہ الفرقان ہے. ہمارے خلاف کیس دائر ہونے ہیں بھائی سفارش ہی نہیں ہونی. یہ جو ہمیں دل کا امنیے یہ جو صفحہ نمبر 459 ہے سورہ الفرقان ہے. آیت نمبر اس کی ہے 30 نمبر آیت ہے 25-30 صفحہ نمبر 459. دیکھیں ذرا ہر جس نبی پر ہم بڑی امیدیں لگائے ہوئے ہیں کہ سفارش ہونی ہے ہماری. کس نے کہا سفارش ہونی ہے؟ ایک آیت بھی دکھاؤ ایک کا ٹکڑا ہی دکھا دو یہ اس میں لکھا سفارش ہو رہی ہے. یہ تو کچھ اور ہی بتا رہی ہے. وقال رسول غضفر صاحب یہ نوٹ یہ جو ہمیں دھوکہ دیا گیا مذہب کے نام پر کہ نبی نے ہماری سفارش کرا دی جب تک آخری مسلمان جنت میں ہی نہیں جائے گا انہوں نے سارے نہیں ڈھونا. ہاں انہوں نے کہا اللہ سارے ہاں ایک کٹھا کھا کے جنت سے چھٹ رہا ہے تو پرچی ڈالنے کا بھی کہتے ہیں بڑا کچھ. تو اللہ تعالیٰ یہ دیکھیں اس آیت کو ذرا سمجھ کے بتائیں ان کو. وقال رسول کیا کہیں گے رسول یہ عربی ہے میرے پروردگار ان قوم یہ قوم جو ہے ان قوم اتخذوا ھذا القرآن یہی ہے یہ جو مجرمین میرے پیچھے کھڑے نا سفارش دانے والے ان کو سب سے پہلا ڈگڑا لگلا جنہوں نے ہمیں اس خوش فہمی میں مبتلا کر رکھا ہے حضور کی سفارش ہونی وہ حضور وہاں کھڑے ہوں گے. یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا یہی مجرمین ہیں پکڑیں اس کو انہوں نے میرے قرآن کو مہجور کر رکھا ہے جکڑ بندی کی تھی آگے بڑھنے نہیں دیے نا. اپنی پوتھیاں من گھڑت کی کہانیاں فراڈ کے ذریعے جب بتاتے رہے ٹی وی پہ آ کے بڑے بڑے مجمع مسجدوں کے اندر ممبر پر کھڑے ہو کے بتاتے تھے یار سارے سورج سارے کرا دی ہیں. یہ کیا کہہ رہے ہیں یہ قرآن ہے
یہ کسی بندے کی بات نہیں ہوئی، وہ خود اللہ نے ان کی زبان اقدس سے یہ اناؤنسمنٹ کرا رکھی ہے، کسی خوش فہمی میں مبتلا نہ ہونا۔ یا رب انکا، یہ کیا کام جو ہے میں نے مان لینے والا، عیسائیوں کو کوئی بات نہیں ہوئی یا ہندوؤں کی بات نہیں ہوئی، یہ کون؟ یہ دھوکے باز مجرمین، پکڑے ان کو۔ ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا۔ مہجور ہوتا ہے جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہیں آبزرو کیا ہوگا دیہاتوں میں، جو بھینس یا جو ہوتی ہے گائے یا اس کا جانور جو جنہیں کہتے ہیں چھڑیاں مارتا ہے، چھڑیاں مارتا نال دودھ نہیں دون دینا یا کام نہیں ہونے دینا، وہ کیا کرتے ایک رسا پاؤں کو ایک رسا جو ہے سینگ ہو چکے اس کو اچھی طرح جکڑ دیتے ٹانگوں کو سر کو، تاکہ یہ ہلے نہ سکے۔ یہ مہجور ہوتا ہے۔ مہجور تو ان کے منی نہیں کرنے ہوتے، ان کو چھوڑ رکھا ہے، وہ اور چیز چھوڑ دیں ترکن، وہ تارا کا آتا ہے، یہ مہجوریت کہہ رہا ہے، تارا کا نہیں کہہ رہا قرآن۔ تارا کرتا ہے چھوڑ دینا کسی چیز کو، پسے پش ڈال دینا، پرواہ نہیں ہے، یہ مہجوریت ہے۔ ان کے نا ٹانگا پا دینا، پنجابی کے ٹانگا پانا، جکڑ بندی کر دینا، مہجوریت یعنی انہیں بس کر دینا، اس گل اگے چلنے دینا۔ ہاں کہ قرآن نہ سامنے آئے، ساڈیاں پوتھیاں لوگ الاپ دے رہے ہیں، کوئی دربارہ لے گیا، کوئی صوفیوں کو لے گیا، کوئی کسی علماء جس کو کہتے ہیں ان کے پاس چلے گئے، وہ کہتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں اپنے ان کے چندے لے کر جیب میں پاتے رہے، اور لوگوں کا ساتھ رسول نے شفاعت کرا دیں گے۔ یہ جھانس ہے، کوئی سفارشی نہیں وہاں ان کا، آپ نہیں پتہ لگنا سفارشی کہاں گئے ہیں، جن کو ہم نے تکیہ آگے لگا ہے، ساڈے پیر صاحب نے سانوں لے جانا جھنڈے کے نیچے اچھی چلے جانا، جھنڈا تو وہ دوزخ کی طرف جائے گا، پھر اتنے جانا جتنے وہ جائے گا۔ یا رب دیکھیں کسی بات آپ دل کو ڈالے، آپ کس طرح بھرائی ہو جس طرح بندہ جھڑیا ہوتا ہے انہوں کو۔ یا رب اینا کامی اتخذوا ھذا القرآن مہجورا۔ شفیق صاحب یہ قرآن ہے، یہ کسی کی رعایت نہیں کرتا، لگلی بٹی نہیں کرتا رکھتا، سفارش ہو جانی ساڈی تھی، یہ کہ اس کو اللہ تعالیٰ تل کا امانی کہتے ہیں، یہ خوش فہمی ہے، طفل تسلی ہے، اتنے جو مرضی کر دے جاؤ سفارش کر دیں، کوئی فکر نہیں۔ اصلی صلاۃ و سلام پڑھ لیا کھڑے ہو گئے نا، جمعے رات خاص یہ بریلوی بھی مسجد ہوتا ہے، جمعے کا بعد کھڑے ہو رہتے ہیں دائرہ بنا کے صلاۃ و سلام، اور دو نمبریہ مجرمین، تم نے ابھی باجا کے جرم ہی کرنے ہیں، کون سا ہمارا منہ مانتا ہے؟ اس کا تمہارے اسلام کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو معراج انسانیت کے عہدے پر فائز تھے، انسانیت کیا پوری کائنات ان کے فخر کرتی، تم کیا جھوٹے بے ایمان دو نمبریے۔ یہ رویہ ہمارا اللہ نوٹ کر رہا ہے، وہ کہتا تمہارے پر ٹائم کب آنا ہے، تم نے کب جاگنا ہے اس قرآن کے لیے، کب آنکھیں کھولنی ہیں، ابھی لتاڑا ہو، ابھی ہونا ہے اس امت کا۔ یہ کسی غلط فہمی میں ہوتا ہے، یہ جو ہو رہا ہے ایسے نہ سمجھے، یہ آگے بڑھنا ہے، یہ کیا ان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، جو مرضی کر لیں، ان کو پھینٹی لگنی ہی لگنی ہے۔ یہ سعودیہ ترکیہ، یہ ہمارے پاکستان کیا ہے، ان کے پاس
کون سی طاقت ہے؟ زیرو ہے اس کے، کیونکہ قرآن نہیں ہے. قرآن کو ہم نے بیٹے کیا ہو آگے پیچھا کیا، چھوڑ دیے بلکہ محجور کر دیے. یعنی لفظوں اللہ نے الفاظ کا انتخاب ایسا کی طرح کے نہیں کہہ رہا ترکا تو چھوڑ دو نہیں، یہ محجور ہے. ایک ہی جگہ غالباً استعمال ہوا ہے سارے قرآن میں. جکڑے ہے. دیکھ لو کہاں اس کی بات کون بیان کرتا ہے؟ اس کے پیرلل تو بہت کچھ بنایا ہوا ہے. لاکھوں کی تو اللہ کا فرمایا فَطَالَ عَلَيْهِمُ امد جو بیچارہ پڑھا ہے فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ. میرے دل میں جس کے آگ لگی ہوئی قرآن کا جب دیکھتے ہیں بات دیکھتے ہیں نقشہ ہی فرق ہے. بالکل صحیح. تو قرآن کو کیا کر سکتے ہیں؟ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اس قوم کو نکالا اللہ نے، یہود کا، بنی اسرائیل کو، بڑا ایک جید پیغمبر بھیجا، بڑا جید پیغمبر. اس فرعون کے مقابلے میں گیا، اس کو ان کا آزاد کرانے کے لیے. آزاد کروا دیا ہے، لیکن اس پیغمبر سے جو حشر کیا یہود نے، ان کا آپ کا کتنا اس کے مواد ہے، ٹائم نہیں آپ لوگوں کے پاس. وہ دیکھ کے کہہ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ جنہوں نے ان کو ان کے جنگل سے نجات دلائی فرعونیوں کا، وہ فرمایا یہ ایک آیت دیکھیں بڑی زبردست ہے آیت ہے. موسیٰ مانی بھی دسو موسیٰ نے کی نہیں. موسیٰ میں نہیں دس، یہ پیج 715. یہ ہے سچے موتی چھپائے ہوئے، ایمان والوں سے چھپے ہوئے ہیں موتی. یہ جنتر منتر کی کتاب ہی ہے. صبح شام اے پڑھ کے سو، صبح سارا گھر بھر جائے گا بدولت. یہ ایسے یہ ہے کتاب کا مقصد. ایسی اہم مکانہ باتیں یہ سناتے ہیں. آیت نمبر 5 میں آپ کا چند مقامات بتاتا ہوں. نبی موسیٰ سلام علیہ جنہوں نے اتنی بڑی شغل کی، ان کو نکالا جو پھنسے ہوتے ہیں فرعون کے جنگل سے. وہ کیا کر رہے ہیں؟ یہود کی باتیں، یہود کا تو بڑا قرآن کسی نے بتائی یہود کی خصلیں کہ کیا جرائم کیا تھے ان کے. آپ موسیٰ فرمائے ایک کے لفظ غور کرنے والا ہے. اقبال صاحب غور کریں، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جن کو انہوں نے فرعون کے چنگل سے پنجہ استبداد سے نجات دی، وہ کیا کہہ رہے ہیں اس یہودیوں کے متعلق؟ یہ ان کو ایسے نہ سمجھیں، ظالم جابر، ان کی بیک گراؤنڈ ظالم جابر رہی ہے اور دولت کے پجاری رہے. فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ یا قومی ہی، کہا اے میری قوم، لما توزوننی. یہ دیکھیں ان کے الفاظ پر غور کریں. یا قومی، اے میری قوم، لما توزوننی، اور تم مجھے کیوں اذیتیں دیتے ہو؟ اندازہ لگائیں بیٹے خطاب دیکھیں، اللہ نے ریکارڈ کیا ہے. ہم نے تو کبھی غور نہیں کیا قرآن کس انداز سے بات کر رہے ہیں. یا کوئی لما توزوننی کا مطلب اذیت دینا، جوڑ پہنچانا، ان کو تنگ کرنا. حد لحاظ کیوں کرتے ہو یہ، کیوں ایسا رویہ میرے ساتھ کرتے ہو فرعونیوں؟ یہ یہودیوں بنی اسرائیل تھے نا، اور بنی اسرائیل اب نیکسٹ انشاءاللہ لاؤں گا. یہ بنی اسرائیل ہے کون ہے؟ یہودی کہاں سے آئے ہیں؟ کس کی ضروریت ہے؟ اولاد کس کی ہیں؟ جنریشن کہاں سے چلی؟ اب ٹائم نہیں ہے، میں نے تیار کی تھا موضوع، انشاءاللہ اگلی دفعہ آپ کے سامنے کچھ ڈیٹیلز لاؤں گا ان کے.
इंशाल्लाह। आपको तो पता ही नहीं यहूद क्या है, नसरानी क्या है, तो ये किसी कहानी की किताब नहीं है। वह मानला मिन हक, ये फैक्ट्स बेस्ड है, हकायक पर बनी है, किसी कहानी की किताब नहीं है। फ्रांस ऐसे मौके से है, फला मौके से है, ये ऐसी किताब नहीं है। उससे हमें रहनुमाई मिलती है आजकल के दौर में हमेशा। वांखे खाता है, दिमाग खाता है ईमान वालों का, कहाँ कहाँ से अपने महफूज रहना है, किस तरह डिफेंस करना है, ये किताब वो राह बताती है। फरमाया, उन्होंने कहा लेमा तो कितनी मुसीबतें देते होंगे, तो एक ये बात उन्होंने कही, उस आज़ाद करा के लिए 40 दिन के ये जरा हटे हैं वहाँ से, और पीछे क्या कर दी हो ना, पूजा शुरू कर दी बिछड़े की पूजा शुरू कर दी। और ये जो यहूद है, और मूसा सलाम वापस आए तो उनका हशर अगर देख के भाई को डांटा, एक का दिए पीछे से वो आएंगे मुकामात अपने सामने, आप खुश हो जाए, कुरान के क्या लिखा है, ये किसी का नहीं है, हमारी रहनुमाई के लिए गाइडेंस है। जो चाहे लेना उसको मिलेगी गाइडेंस। ना बच्चों को तो पता, हमारे बड़ों को तो पता, ना औरतों को पता, ऐसे खाया पिया मर गए चले गए अल्लाह के पास। बाद में तीजी चौथी में सालाना मनाते हैं, दे के चढ़ाते। ये पर्पस है मुस्लिम का ये तो डोमेन नहीं है, उसके जिम्मेदारियाँ तीजे चली से मनाना ही नहीं है। ये हिकमत की किताब है, इसको सामने रखना, ज़िंदगी उसके अंदाज पर गुजारनी, ये वो किताब है। और कहा वक़त आलमूना, एक आयत के 10 के लिए यही वही जो आयत चल अगले पर वक़त आलमूना अन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम, ऐ मेरी कौम तुम्हें पता है, तुम यू नो वेरी वेल, तुम जानते हो कि मैं तुम सब की जानब, यानी बनी इसराइल की बात हो रही, यहूद की जिनको आज़ाद कराया हुआ था, उनसे कहा जा रहा है तुम सब की तरफ रसूल बनाकर भेजा गया हो। ये तो तुम जानते हो ना यहूद का अपनी कौम का कह रहे हैं। उसके बाद वजूद मुझे तकलीफें देते हो, तकलीफें देते हैं, अजीत पहुँचाते हैं, कितना उनको होएगी टेंशन। हालांकि तुम्हें मालूम है, तुम्हें मालूम है अल्लाह का रसूल है मैं, तुम यू नो वेरी वेल, तुम बोले नहीं हो। तो अल्लाह बोला ये तो 3 साल का हवाला दिया था अभी तला ने, ये बात तो इसमें भी बहुत बात है। ये जिनके दिलों में कोड होता है ना, वो कुरान की जो होती हैं वाज़ेह बातें, उनमें भी कीड़े निकालते हैं, वाज़ेह हकामत के अंदर भी कीड़े निकालते हैं। जिनके दिलों में टेढ़पन कजी होती है, उसकी दरार आई होती है माइंड का अंदर, वो अरमाया फलम्मा ज़ागू, जब उन्होंने अपना रुख उमड़ा, अपने अंदर ज़ैग पैदा कर लिया, दरार डाली उन्होंने अपने ईमान के अंदर, अपने दिलों के अंदर, उनकी कौम ने फलम्मा ज़ागू, जब मैं ये है अज़ल्ला, एक बंदा गुमराही रहना चाहता है, ज़ागू रहना चाहता है, वो आना चाहता नहीं हक की तरफ, तो अल्लाह ने ये फरमाया अज़ाग़ल्लाहु कुलूबहुम, अल्लाह भी उनको उनकी डगर पे ही रहने देता है। अल्लाह आगे होकर उनका बाजू नहीं कपड़ करता, पहले बताता है ये खड खाइयां में ना गिनो, इधर आयो राह रास्ते, कि अगर एक बंदा खड खाइयां ने गिनना चाहता, अल्लाह तो हाथ पड़ के उसको वर नहीं करेगा। ये है ज़ाग़ल्ला, ज़ैग इस कहते हैं,
کہ جب وہ انہوں نے یہ ٹھان لی کہ ہمیں رہنا ہی زیادہ ہے، ہمیں قرآن کی طرف آنا ہی نہیں ہے، وہی کو ماننا نہیں ہے، اس سے قرآن کا اختیار کرنی ہے، اس کو محجور کرنا ہے، جب ان کا رویہ ایسا ہو، اللہ فرمائے ہم نے ان کو دونوں نے ان کو ان صفات پہ رہنے دی۔ ہمارا بھی ہے، ہم نہ چاہیں کہ ہم اللہ کے جب بڑے قریب ہیں، نبی کے بڑے قریب ہیں، یہ غلط فہمی نکال دیں۔ فلما زاغوا اللہ کو لوگ اللہ نے بھی ان کو زیادہ پہ رہنے دیا، اسی پہ ٹیڑھ پن پہ۔ وہ ایک بندہ راہ راستے آنا چاہتا ہی نہیں، وہ زبردستی نہیں کرے، یہی تو یہی شاد یہی تو ہے منشا۔ اگر اپنی وہ دل لگی نہ آندہ ہے کہ صحبت سے میں اللہ تو پہلے بیٹھا ہے اس کا ہاتھ پکڑنے کے لیے۔ فلما زاغو پہلے قوم ہوتی ہے، بندہ ہوتا ہے، زیغ میں آتا ہے، شک میں مبتلا ہونا اللہ کے وہی حوالے سے، اپنے اندر شکوں کو شبہات پیدا کرنا، اس کو زیغ کہتے ہیں۔ اور جو زیغ میں کیا کہتے ہیں، وہ جو متشابہات آیات ہیں ان کی پیروی کرتے ہیں، جو محکم آیات ہیں ان کے پیچھے نہیں چلتے، ان کے اندر سے کیڑے نکالیں گے۔ حالانکہ اگر آپ متشابہ آیت ہو، محکم آیت کے نیچے رکھ کے پڑھیں گے، اس کے تابع رکھ کے دیکھیں گے، دونوں میں محکم بن دیکھیں گے، فون سامنے آ جائے گا۔ بس وہ مثلاً میں تو آپ مثال دے دو، پہلے یہ ختم کر لوں، ایک مثال دوں گا، آپ سمجھ آئیں گے یہ بات بالکل فیکٹ بتائی کرنا ہے۔ فرمایا واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ یہاں فاسق کو بھی اللہ نے ڈیفائن کر دیا۔ فاسق کون ہے؟ جو اللہ کی کتاب سے موڑ کے چلتے ہیں۔ زیغ بل ہم بھی ان میں شامل ہیں میری بھائی، اپنے آپ کو جدا نہ کریں، یہ فسق ہے، اللہ کی وحی کو کیا کرنا؟ محجور کر دینا، پتہ ہی نہیں کرنا کتاب میں کیا لگا، یہ فسق ہے۔ تو وہ بھی قوم فاسق ہوگی تھی، اب بھی فاسق ہے، اور ہم بھی انہی کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، قرآن کو چھوڑا ہوا ہے۔ کون سی بات کو قرآن کے کون تھا ہمارا ایکٹ جو ہے، سارا ہمارا معاشی سسٹم سود پر مبنی ہے، ربا پر، تو ربا کا تو حرام کرا دیا، تو فاسق نہ ہوئے ہم، وہی ہے فاسق۔ یہ جو بنایا نا فرضی، وہ جی ہندو فاسق ہیں، عیسائی فاسق ہیں، کتاب والے فاسق ہیں، یہ یہودیوں کو بھی ایک ڈکلیریشن دی تھی اللہ تعالیٰ کہ کیا ہو، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، کبھی بھی فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا، یہ اللہ تعالیٰ کا اٹل اصول ہے۔ اب میں تھوڑا سا آپ کو وضاحت کر دوں، جو موہ کا آیت ہوتی ہے نا، وہ کلیئر ہوتی ہے، اس میں کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہے، کوئی شک نہیں۔ وہ اپنا معافی میں دو ٹوک بیان کرتی، اس آیت کی یہ ایسی آیت جس کے 2 3 4 معنی نکلتے ہوں، اس آیت کو نیچے رکھ کے آپ جب پرکھیں گے دونوں محکم بن جائیں۔ یہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے انسان کو وسعت، کس طرح چھانٹی کرنی، کون سی شابہ ہے اور کون سی محکم کو اپنے اونچے اب وہ رکھیں اپر، جیسا مینڈیٹری پوری ہوتی ہیں نا، مینڈیٹری آپ نے جو پریسیڈنٹ ہیں وہ مینڈیٹری کے نیچے آئیں گے نا، وہ تو اوپر ہی آئیں گے۔ جو اسمبلی کا پاس کا بل ہوتا ہے، قانون بنتا ہے، وہ اپر آتا ہے، اور جو پریسیڈنٹ ہیں ہمارے عدالتی فیصلے وہ نیچے ہوتے ہیں۔ یہ دنیا میں کا پرنسپل ہے، مینڈیٹری لا، جیسے ہمارے سی ایف آئی، یہ مینڈیٹری لا، وہ کہتے ہیں یار لا آ گیا میں نہیں مانتا، پریسیڈنٹ میں نہیں مانتا، روز ہوتے نہیں بھائی،
جہاں بیسک علاج ہے، بیسک علاج، وہاں تشریحات ختم ہو جاتی. یہ آج کل جو عدالتوں میں سپریم کورٹ میں وہ قاضی صاحب بیٹھے نا، وہ کیا کہتے ہیں بھائی قانون کی آئین کی بات کرو، میرے سامنے فیصلے پیش کرو. وہ میں بیٹھیں گے نا فیصلے، یہ کہتے ہیں ہم روز سنتے ہیں پتی کے، انہوں کہتے ہیں یہ فیصلے نا میرے سامنے فلاں جج نے کہ فلاں جج، میں ان کا پابند نہیں ہوں، لا بتاؤ میری کیا آئین بتا. یہ کہتے ہیں یہ ہے لا، یہ ہے آئین الہی. اب تھوڑا سے ایک ورڈ کر لیں آپ کی انفارمیشن کے لیے. محکم یہ ہوتی ہے تھوڑا سا ذرا اس کا 254 دیکھیں. ہاں یہ صفحہ پہ تھا 52 نمبر پہ. یہ تو کھانے کھوٹی کتاب ہے. قاضی عیسیٰ کی گل کی تھی، کاش کدی ہے ہم دے اگے ٹک جاوے تے کام مک جاوے. آپ تھوڑا بہت بیچارہ کردا ہے اپنے تو اتنا نہیں قرآن دا، لیکن پھر بھی ہو بہتر ہے. وہ کہنا جی لا دی گل کرو لین فلاں جج رہ کے میں نہیں مانتا، میں پابند نہیں ہے جڑیاں تہاڈیاں پیش کر دیو. ایتھے کئی وہ بیان ہے، میں تھوڑی مت بات کریں تھوڑی قانون جب ہے لا کے میں کہ پہلے ہوتا ہے. یہ قرآن بھی یہ کہتا ہے لا کے بات کریں پھر جائیں گے مت شاہ پہ. جہاں پہ وہ کہتے ہیں نا امریکہ کی عدالتوں میں یہ ہوتا ہے، انڈیا میں یہ ہوتا ہے، وہاں اس نے کہا تھا کہ آپ قرآن مجید کا حوالہ دیں. ہاں آپ مجھے دے دو کہ عدالتوں کا نام بتائیں. نہیں کل آدھی بات کرو یہاں بات کرو. تو قرآن بھی اللہ بھی ان کی بات کرتے ہیں. جی دیکھیں واٹس ایپ پڑھیں ذرا 254. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. ظالم بڑے جی ترجمہ پڑھیں آپ بھی پڑھیں. اے ایمان والو، جو مال ہم نے تم کو دیا ہے اس میں سے اس دن کے آنے سے پہلے خرچ کر لو جس میں نہ اعمال کا سودا ہو یہ محکم آئے اور سفارش ہو سکے اور کفر کرنے والے لوگ ظالم. اپنا جو غزمر ہو تھی ماشاء اللہ ایڈوکیٹ ہو. یہ بیسک لا ہے اور پھر اس آیت میں 3 لا بیان کیے گئے، قانون 3 قانون بیان کیے گئے ہیں. بڑا زبردست یہ محکم آیت ہے. یہ اس میں کوئی بگڑی نہیں ہے، متشابہ نہیں ہے، واضح کلیئر کٹ 2 ٹوک بات 3 باتیں آئی ہیں. پہلی بات اللہ فرمایا ایمان والوں کو جی اللہ تعالیٰ جو تمہیں رزق دیا ہے وسائل رزق اس کو کھلا رکھو، 2 تقسیم کرو. ٹھیک ہے. آگے 3 لا بتائے ہیں، پڑھیں جی 3 لا پڑھیں. پہلا لا کون سا ہے؟ لا بیع. پہلا لا ہے لا بے ہوں جیسے خرید و فروخت. آپ غزل پر پڑھے گا. پیسوں سے نہیں خرید. میں اس لیے آپ لوگوں سے کہتا آپ توجہ کریں الفاظ کے. اے مان والو، ہاں جو مال ہم نے تم کو دیا ہے ہاں جی ٹھیک ہے من پڑھا. ہاں جی آگے. اس میں سے اس دن کے آنے سے پہلے خرچ کر لو. ہاں جی جس میں نہ مال کا سودا ہو اور نہ دوستی اور نہ سفارش. ہاں جی ہاں جی ہو سکے شفا. شفا. ہاں اور کفر کرنے والے لوگ ہی ظالم ہوتے ہیں. ظالم ہیں. یہ لا ہے، یہ آئین الہی کی مینڈیٹری شک ہے. یہ لاکھ لے آئے وہ اپنی پوتھیاں اپنی وہ جو جمع کی ہوئی چیزیں نا، سفارش ہونی ہے کہ لا کہاں جانا ہے. یہ قانون الہی ہے، اس کا کے مطابق کیا فیصلے ہونے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے کہا جو تمہارے پاس اللہ نے دی وہ خرچ کرے. دو حاجت بندوں کو دو. قبل اس کے وہ دن ہی آ جائے، ڈے آف ججمنٹ آ جائے، وہ دن آ جائے حشر جسے کہتے ہیں، وہ حشر بار پا آ جائے. اس حشر والے دن وہ کہتے ہیں
یہ تینوں کام نہیں ہونے، یہ مالک کا فرمان ہے، یہ ہے الہی قانون۔ کیا کیا نہیں ہونا؟ لا بیع، لا آگے بیع کا لفظ ہم آپ جانتے ہیں نا، آپ وکیل ہیں، میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں، سیل پرچیز نہیں ہونی، سیل پرچیز خرید و فروخت نہیں ہوگی، خرید و فروخت کوئی نہیں ہوگی، بہترین مانا یہ ہوگا کہ کوئی ڈیل نہیں ہوگی، کسی نے ڈیل کوئی کسی نہیں، کسی category کوئی ایجنٹی نہیں چلنی، کوئی سر یہ نا دوستی میں اولیاء آ گئے کہ جو اولیاء سفارش اگر یہ کرتے ہیں بات پہلے آپ بات سمجھ لیں، لا بیع، بیع ربی کا لفظ ہے، اور اب بیع میں تو روز لکھتے ہیں کچہری میں سیل ڈیڈ، جی بالکل وہ نہیں تو چلنی، ٹھیک ہو گیا، منڈیاں پاؤ بھی نہیں کوئی چلنے تھے، ٹھیک چینی سیل پرچیز ہوئی نہیں، ڈیلنگ ہونی کوئی نہیں۔ اور نمبر 2 یہ بھی لا لگا ہے، ولا جی جی لا کا مطلب نہیں ہوتا ہے، میرے بھائی پتہ ہی ہے، لا کا مطلب نو، نو پہلا نو بے نہیں ہونی، جی دوسرا نو لا خلا، خلا ہوتا ہے یہ جو ہم یاری ہیں دوستی ہیں، یاریاں دوستیاں جگری یار میں نہیں ہاں کام ہم نے پیر مریدی، یہ سیاسی پنڈتوں سے رابطے آپ کے بڑی میاں صاحب تعلق سرداری صاحب نے میرے بڑے تعلق کرتے ہیں، چوراں نال بڑی یاریاں ہوندیاں، چوراں دیاں بدماشیاں، اے ہیروئن پینا اے نہیں آدھو اس نے آپس یہ دی کہتی ہوتی، یہ جھنڈے وغیرہ بھی اس میں آگے سر جو ہے؟ سب کچھ ایوری تھنگ خلا نے سب کچھ آیا ہے، خلا یہ دوستیاں یاریاں محبتیں سب کچھ لا خلا، کسی نے ہی کام ہونا، نہ پیو نہ ماں نہ بچے، اب تو آپ ہی ہونی ہے، لا خلا یہ دوسرا لا ہے، لا کر نو، اگر تیسرا نو کیا ہے، بانگے دوہل قرآن کہا یہ بات، سفارش والا شافا، ان کو پیش تو کریں یہ آیت جا کے، کوئی سفارش نہیں، نو شفا، نو شفا، لا بے لا خلا، نو شفا، نہ ابراہیم نے کرنی، نہ موسیٰ نے، نہ جناب رسالت ماب، سب اس کے اندر کسی مومن نے کسی نبی نے مجرمین دے سفارش ہونی ہی نہیں نا، کسی دی بھی نہیں، ہاں دسنا ہے جڑا مومن نا وہ تو ویسے ہی میرٹ جانا ہے، میرٹ تے چلے گئے، جڑا داخلہ میرٹ تو ہے انہیں سفارش کی ضرورت کی ہے بھی، سفارش کی ضرورت انہوں ہوندی نہیں، جڑا میڈیکل چ ٹاپ تے بچہ ہے کوئی روکتا ہے ان ہے کسی سفارش کی ضرورت، کیا مطلب بھی یہ ہونا ہے، یہ وہ ہے محکم آیات، واضح کلیئر، محکم آیات، یہ لا دیا اللہ نے، 3 لا دیے ہیں موٹے موٹے۔ اچھا اب اللہ کہہ رہا ہے جو اس کا انکار کرے، بل کافرون جو ان باتوں کا انکار کرے گا، والکافرون هم هم الظالمون، بس ڈبل کام وہ یہ ظالمان، وہی کافر ہے وہی ظالم ہے، کرو اور سفارش، سار فارش کا بندہ سے بچ کر اعمال سے دور کرنے کی یہ سب سب سے بڑی سب سازش ہے، سازش، بد مالی دی سب بد سے مالی، بڑی والکافرون ہم الظالمون، یہ کافر یہ ظالم ہوتے ہیں جو کہیں اس کے باوجود کہ ہاں سب سفارش، اچھا شفاعت اگر ایک بات مان لیں فار دا سیک آف آرگومنٹ وزامر صاحب یہ سفارش ہونی ہے جی، ایک بات فرض کرو ہم مان لیں بھی ہیں تو بہ کے وہ کیا مسئلہ ہے، وہ بھی کھول دیں اور کھلا کے کیا نہیں ہونا ہے وہ بھی کھول دیں، بھائی یاری کھول دیں، یہ تو نہیں کھولتے، سفارش کا چیٹ انہوں نے کھول دیا اپنی پوتھیوں کے ذریعے، افطرا کے ذریعے، من گڑھ کے سکونی کے ذریعے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کا انکار کرتا ہے ان باتوں کو وہی تو ظالم ہوتا ہے۔ آئیے یہ ہے محکم آیات جو تعالیٰ بیان کر رہا تھا، یہ مثال ہے اس کی۔
अब जो जिनके दिलों में रैग होगा वो करेंगे सिफारिश होनी है, सिफारिश होनी, वो ढूंढेंगे सर। वो ढूंढेंगे। अब जरा आगे चलकर और बात करता है कुरान। ये जिसे आयतुल कुर्सी कहते हैं वो बड़े शौक से पढ़ी जाती है। अल्लाह ला इलाहा इल्ला उनके हुवा। शिफात है लेने में थोड़े हाँ, हम बेइज़्निल्लाह तो असल इन्होंने कहते हैं अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुआ, अल्लाह वो है जिसके खिलाफ कोई राह नहीं है। अगली आयत हाँ अगली अल हई अल कय्यूम, अल-हय्य। वो अल्लाह जिंदा है और कय्यूम, ये उसकी सिफात है। ऐसा अल्लाह ला ताखुज़ुहु सिनतुम वला नौम, ना उसको नींद आती है ना ऊँघ आती है। लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, उसी के है समावात में जो कुछ है, ज़मीन में जो कुछ है। ठीक है वे, यहाँ तक बात समझ आ गई। जी सर। अब मैं आपको जो फ़र्क बताऊंगा मुतशब्बिह और मुहकम का। ऊपर हमने जो आयत पढ़ी है वो मुहकम आयत है, ये अटल हकीकतन ऐसे ही है जैसे बयान फरमाया। यहाँ आके इन्होंने डंडी मारी है। वो कहते हैं मन ज़ल्लज़ी यशफ़अ इंदहु इल्ला बिइज़्निही। इसको ज़रा गौर से इसको सुन, ज़हन-नशीन कर लें। इज़्न क्या है? व्हाट इज meant बाई इज़्निही? फरमाया मन कौन है जो उसके बारगाह में खड़े होकर सिफारिश उसकी करता है? इजाजत के बगैर। नहीं, इजाजत नहीं है। नहीं। इजाजत है ना, यहाँ से दरवाजा खोलते हैं। अच्छा पीर को भी आता है, रसूल को ये इजाजत है। आपने पास डाला है। हाँ, ये तर्जमा ही नहीं सही। बेइज़्निही, इज़्न का मतलब इजाज़त भी होता है जी या कानून भी होता है। कानून इज़्न का मैंने क्या है, कानून। कानून तो ऊपर पढ़ लिया आपने, हाँ जी, वो नहीं हो सकते। बेसिक अला पढ़ा ना। जी अब कोई दरवाज़ा खोले शफात का, नहीं। वो कहता है हमने जो कुछ होना है कानून के मुताबिक होना है, सिफारिश ही नहीं चलनी है। तो हमारी कौन है जो सिफारिश कर सकता है अल्लाह के बारगाह में? ठीक। क्या होगा? इल्ला बिइज़्निही, जो कुछ होना है बिइज़्निल्लाह, कानून के मुताबिक। और कानून ऊपर पढ़ लिया ने हमने, कल बाजा बड़ी हो गई है। कल बस ये होगी। हाँ जी। हाँ, यह बात ये ऊपर कानून आ गया तो अल्लाह पाक ये गल कह रहे हैं कि ये ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। नहीं पूछा बिल्कुल, कंफर्मेशन होगी। ये confirmation, ये इजाजत का तर्जुमा करके सारा नक्शा ही वो बीच में डाला है। जब अब इज़्न जो है कुरान ने बेशुमार जगह इस्तेमाल हुआ है। इज़्न का कानून के हुक्म है फिर सर। कानून, हाँ ये हुक्म है, अल्लाह का कानून है। और कानून आपको उधर आपने देख ली है, कोई बदल नहीं सकता। क्योंकि वकील साहब दोस्तों आपके आर्गूमेंट हो सकते हैं इसके खिलाफ है, आपको दे रहे हैं। अल्लाह के हुक्म को कोई नहीं बदल सकता। जब ये आईनी शिका ऊपर बयान होगी, ये भी आईनी बिंदी वाली बात भी आईनी, वो कह रहे जो कुछ होगा बेइज़्निल्लाह होगा। सिफारिश वो तो बता रही है, सिफारिश नहीं ਉਹਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਹੋਵੇ ਨਾ जो होना ये बेइज़्नी ही होना है। ये गलत कॉन्सेप्ट है। रसूल से अल्लाह कहा किसकी जरूरत है जो मेरे हाथ सिफारिश करे? किसी की जरूरत नहीं है। जितने साहबा जितने अंबिया आए हैं किसी का पार नहीं है, वो तो डरते पहने ने फंड में थे, उन्होंने डरना है अंबिया ने भी। जी मौला सानू जनाब इब्राहिमी या अल्लाह सारे भी नीचे शामिल कर लेना, वो तो दुआ कर दे के आपने रब्बे हबली मिन अस्सालिहीन, नहीं कई जगह बेशुमार जगह। कि अपने फादर के लिए वो दुआ की बड़ी। तो ये है कानून। मैं तो थोड़ा इन मिसाल दिए कि मुतशाबिह, ये मुतशाबिह तो बात है, इज़्न इजाज़त है या इज़्न कानून। अब ये आ गया थोड़ा सा मुश्ताबिह समझ आ गया कि उसका नहीं, कानून। पहले कानून आया, जब कानून को पढ़ेंगे तो समझ आएगा। समझ आ ये है कुरान। तो इस रात समझेंगे आप तो आपके लिए बड़ी राहें खोलेंगी, हम सब के लिए।
جو بھی یہ قرآن سنتا ہے درس سنتا ہے، اگر اس نکات کو سمجھ لیں گے آپ تو بس مسئلہ حل ہو گیا. یہ محکم آیت ہے، اوپر لا ہے، بیسک لا. اس لا کے خلاف کوئی نہیں چل سکتا جتنے مرضی بڑا ہو دنیا کے اندر. بس اتنا ہی کافی ہے. وآخر دعوانا الحمد للہ دعا کر لیتے ہیں. سمعنا وأطعنا غفرانا ربنا وإليك المصير. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وبرحمتك